اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المرتجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ پر امید رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. انتہائی حسین حدیث پاک ناظرین کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک خاص دعا عطا فرمائی جو ہر نبی نے اس دنیا میں ہی اس دعا سے فائدہ حاصل کر لیا، اور میں نے وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت تک کے دن کے لیے محفوظ کر لی ہے. میری شفاعت ہر اس امتی تک پہنچے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو اور وہ حالت ایمان میں فوت ہو گیا ہو. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج صاحب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان جناب عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کی بارگاہ میں مل کے چلنا ہے. ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ عزت و شرف کا کیا ہی مقام ہے کہ ایک نوجوان ہے، صرف 11 برس کی عمر ہے، اہل قریش جن کے علم، جن کی شجاعت، جن کی سخاوت، جن کی فیاضی، جن کی مہمان نوازی، جن کی رحم دلی، جن کی سیادت اور جن کے خاندانی صلہ رحمی کو دیکھ کر انہیں بیت اللہ شریف کا محافظ و خدمت گزار منتخب کرتے ہیں. بظاہر یہ انتخاب ناظرین اہل قریش کا تھا، مگر حقیقتاً میں ایمانی نگاہ سے اگر عرض کروں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ رب کعبہ کا انتخاب تھا. یعنی کائنات کی سب سے عظیم ترین زمین ہے، کائنات کا سب سے عظیم ترین مقام ہے اور کائنات کا سب سے عظیم ترین گھر ہے، جسے اللہ نے اپنے پیارے نبیوں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعمیر کرایا، جسے رہتی دنیا تک مسلمانوں کا قبلہ بنایا، جسے اس دنیا میں آنے والے ایک ایک مسلمان یعنی اپنی عقیدتوں کا مرکز بناتے ہیں، اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. لہٰذا اس عظیم ترین گھر کی خدمت و حفاظت کا کام بھی انتہائی مقدس و محترم ہستی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان جناب عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کے ذمہ لگائے. اور پھر 16 برس کی عمر میں خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر میں حصہ لینے کا شرف بھی جن کو نصیب فرمایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ازلی سعادت، یہ مقام، یہ فضیلت، یہ رتبہ جس ہستی کے سر اقدس پر تاج کی صورت میں سجایا، یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو عاشق خانہ کعبہ ہے، جو محافظ خانہ کعبہ بھی ہیں، جو خادم حجاج بھی ہیں، جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جان بھی ہیں، جو محافظ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جو ہمدرد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جو خیرخواہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور جو مشیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نبوت کے جلوے اس وقت دکھائے جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پنگوڑے میں چاند سے کھیلا کرتے تھے، جو اپنے وقت کے بڑے تاجر اور رئیس تھے، جن کی والدہ کو بھی یہ شرف عظیم حاصل ہوا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ قیمتی کپڑے کا غلاف بیت اللہ شریف کو پہنایا. جناب عباس علیہ السلام ناظرین وہ ہستی ہیں جنہوں نے مکہ پاک میں رہ کر نبوی انٹیلیجنس کا، مصطفی انٹیلیجنس کا کردار ادا کیا، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا پیار کیا کرتے تھے، جن کی محبت اور جن کی شفقت نے چچا بھتیجے کی محبت کو ایک معراج عطا کی، بلکہ جن کی محبت ضرب المثل بن گئی. فتح مکہ
مکہ کے عظیم ترین موقع پر جن کی حکمت و تدبر کی گواہ مکہ مکرمہ کی فضائیں آج بھی جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مخصوص اعلان کے حوالے سے گواہ ہیں، اور جن کی فدائیت کو غزوہ حنین آج بھی رشک کی نگاہ سے دیکھا کرتی ہے، جن کی نسلوں نے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جام پیے، اور جن کی اولادوں نے دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، جن کا پورا گھرانہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت کا سبب بنا، اور جن کے گھر کے در و دیوار آج بھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبودار وجود کی مہک کو اپنے دامن میں مستقل بسائے ہوئے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، کیونکہ آدمی کا چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یعنی یہ شرف ناظرین کتنا عظیم ترین شرف ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا ایسے اکرام فرمایا کرتے تھے جیسے ایک بیٹا اپنے والد کا اکرام کرتا ہے۔ تاریخ اسلام کے کرتاس میں ناظرین وہ سنہری جملے آج بھی محفوظ ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں اور عباس بن عبد المطلب علیہ السلام خاتم المہاجرین ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ناظرین خلفائے راشدین نے بھی محبوب خدا کے محبوب چچا حضرت عباس علیہ السلام کی عزت و احترام کا خاص طور پر اہتمام کیا۔ آپ علیہ السلام کے لیے مال غنیمت میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حصہ رکھتے تھے۔ قحط پڑ جاتا تو آپ ہی کے توسل سے دعا کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ می کو برسا دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے سامنے انتہائی ادب سے پیش آیا کرتے تھے اور آپ کی تعظیم و توقیر کو بجا لایا کرتے تھے، آپ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آپ کے ہاتھ پاؤں کو باقاعدہ بوسے دیا کرتے تھے، مشاورت کیا کرتے تھے اور آپ کی رائے کو ہمیشہ ترجیح اور فوقیت دیا کرتے تھے۔ اور یہ ان کے چچا کے یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس انداز سے فوقیت دیتے تھے کہ بابانگ دوہل یہ بات کہتے تھے کہ یہ ان کے چچا ہیں جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے۔ پھر امت کو ناظرین صلاۃ التسبیح جیسا حسین ترین اور انمول ترین تحفہ بھی جو ملا وہ آپ علیہ السلام کے صدقے ملا۔ انتہائی درجے کے سخی و فیاض تھے، کوئی سائل آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا تو خالی نہ لوٹایا کرتے تھے۔ صلہ رحمی کرنا آپ علیہ السلام کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ رضا الہی کی خاطر غلام خریدا کرتے تھے اور پھر انہیں آزاد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آخری وقت میں آپ علیہ السلام نے تقریباً تاریخ بتاتی ہے کہ 70 غلاموں کے قریب آزاد کیے۔ ناظرین آئیے آج انہی کی بارگاہ میں مل کے چلتے ہیں جن کا اکرام کائنات کی سب سے مکرم ہستی نے فرمایا، تو کیوں نہ ہم بھی دل و جان سے اپنا سب کچھ ان کی بارگاہ میں نچھاور دیں۔ علامہ صاحب آغاز کرتے ہیں صاحب، اور کہاں سے آغاز کریں واللہ سمجھ نہیں آتا، یعنی آگے جا کے اکرام کے لیول پہ تو بات کریں گے ہم، لیکن پہلے تو خاندانی مقام و مرتبہ صاحب آئیے ذرا ان رفتوں میں اپنا بھی حصہ ڈال کے اپنے الفاظوں کو رفت دیتے ہیں۔ پھر عرب کے معاشرے میں یعنی آپ دیکھیے یہ 11 برس کی عمر صاحب ایسی عمر ہے جس عمر کے اندر آج ہمارے یہاں جو ہے نوجوان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ چلنا کیسے ہے، اور وہاں کائنات کا پالن ہار اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ آپ کو عطا کر رہا ہے۔ کیسی عزت و تکریم ذرا یہ بتلائیے، اور پھر خانہ کعبہ کی خدمت کی ذمہ داری ہے صاحب، اللہ اکبر، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ کثیر اللہ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے۔ بعض روایت کے مطابق 9 ہیں، 10 ہیں، 11، 12 اختلاف روایت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے 2 ہستیوں کو اصحاب رسول بننے کا شرف عطا فرمایا، سبحان اللہ، جن میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً ہم عمر ہیں، اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں 3 برس بڑے ہیں۔ اس لیے جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ بڑے ہیں یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہوا اکبر، کہ بڑے تو وہی ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہو گیا۔ تو یہ ادب و احترام کے جو الفاظ ہیں وہ چچا اور بھتیجے کے اعتبار سے اور خاندان رسالت میں یہ ادب و احترام آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتا ہے، کیونکہ ایسا بڑا خاندان ہے، خاندان بنو ہاشم، اور خاص طور پہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو جو اللہ نے فضیلت ان 2 اصحاب کو عطا فرمائی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کو، ظاہر ہے کہ ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اور پھر یہ بھی صحابی ہیں اور
اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بھی شرف صحابیت عطا فرمایا. اللہ خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ امت میں کتنا بلند ہے. ظاہر ہے کہ بہت بڑے مفسر قرآن ہونے کی حیثیت سے یہ. اچھا, آپ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ عباس ہے. ابو الفضل یہ صاحبزادے تھے آپ کے فضل, ان کی نسبت سے ابو الفضل آپ کی کنیت اور ام الفضل آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے ان کی کنیت ہوئی. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو جو القابات عطا ہوئے ان میں سے ایک تو عم رسول, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہونا, اور دوسرا عظیم الشان لقب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اپنی فضیلت بھی اور آپ کی فضیلت دونوں کو جمع فرما دیا. آگے آپ کی جو فضیلتیں ہیں جو سرکار کی زبان سے اس پر انشاءاللہ بات چیت ہو جائے گی, لیکن جو اہم ترین فضیلت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور آپ خاتم المہاجرین ہیں. ایمان پر انشاءاللہ بات ہو جائے گی, آگے تفصیلاً اس پہ آ جائے گی بات, لیکن یہاں اشارہ ہم کرتے ہوئے چلے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم النبیین کے لفظ کے ساتھ خاتم المہاجرین کو جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے آپ کو لقب عطا فرمایا. یہاں ہجرت ختم ہو رہی ہے, اس لیے آپ کو آخری جو ہے وہ مہاجر کہا جاتا ہے کہ خاتم المہاجرین ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ فضیلت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ دیکھیے کعبے کا متولی ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی, اور خاندان بنو ہاشم میں سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا, اور لفظ ہاشم کا معنی ہی یہی ہے کہ روٹیاں چور کر لوگوں کو دینے والا, انہیں کھانا کھلانے والا. تو یہ خاندان بنو ہاشم کا تو یہ وتیرہ رہا کہ کعبۃ اللہ کی خدمت اور وہاں کا متولی ہونا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس عمر میں آپ کو یہ سعادت عطا کی جا رہی ہے وہ عمر بڑی جو ہے زبردست ہے کہ 11 سال کی عمر کے اندر, بلکہ اس سے پہلے جو آپ کی والدہ محترمہ کا ایک واقعہ کعبے پہ غلاف چڑھانے والا کہ بچپن میں کہا جاتا ہے کہ وہ سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان آپ گم ہو گئے 5 سے 6 سال کی عمر میں. والدہ نے منت مان لی, نظر مان لی کہ اگر بیٹا مل گیا تو میں کعبۃ اللہ شریف پہ غلاف جو ہے میں ڈالوں گی. تو انہوں نے پھر ریشمی کپڑے کا یا اس وقت کا جو بھی کپڑا تھا اس کا غلاف انہوں نے کعبۃ اللہ شریف پہ ڈالا. تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ کعبۃ اللہ شریف کے حوالے سے منت ماننے کا تصور اور کعبے کو مرقع و مسجع کرنا, اسے غلاف سے آراستہ کرنا, یہ بھی اس خاندان کا حصہ ہے. بلکہ جملہ اگر اجازت دیں تو میں ادا کر دوں کہ آپ کی والدہ محترمہ کی کعبۃ اللہ کے ساتھ عقیدت کا ایک صدقہ مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شہزادے کو کعبۃ اللہ کی خدمت گزاری کے لیے محافظت کے لیے چن لیا. بلا شبہ, بالکل ایسے ہی, بالکل آپ نے درست فرمایا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خاندان کو یہ فضیلت اور مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جتنے دنیا بھر سے حجاج کرام اس وقت آتے تھے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا یہ انہی کی ذمہ داری ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے یہاں پر کہ علم الانساب کے اعتبار سے, یعنی عرب میں وہ لوگ تھے کہ جو بہت پڑھے لکھے تو نہیں تھے, لیکن کچھ لوگ ان میں خاص ایسے بھی تھے جنہیں اللہ تعالی مختلف علوم میں شہرت اور اللہ تعالی نے انہیں اس علوم سے مرقع و مسجع فرمایا تھا, یعنی وہ علوم انہیں عطا فرمائے تھے. اس میں علم الانساب کا بڑا عمل دخل تھا, کیونکہ یہ بات مشہور تھی کہ عرب سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اولاد اسماعیل سے تشریف لائیں گے, لہذا وہ نسب کا بڑا خیال کرتے تھے کہ نسب کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی آمیزش نہ ہو. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جان اللہ تعالی نے انہیں علم الانساب میں مہارت عطا فرمائی تھی. اور آپ یہ دیکھیے کہ پھر آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک کا سلسلہ کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے تاجر بھی تھے, رئیس بھی تھے, مقام بھی بڑا تھا, مقام بلند و بالا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ علم میں, شجاعت کے اندر, سخاوت کے اندر, سیادت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو مقام عطا فرمایا کہ یہ جب اپنی عمر کو پہنچے ہیں 11 سال بعد لکھا, بعد 16 سال کی عمر لکھے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیرات کے بعد, تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے کعبۃ اللہ شریف کا متولی ہونے کا شرف آپ کو عطا فرمایا, اور آپ کعبۃ اللہ شریف کی خدمت, اس کی حفاظت اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کا جو کھانے پینے کا انتظام ہے اللہ تعالی نے آپ کے سپرد فرمایا. اللہ کا گھر, واحد گھر, پہلا گھر, اور دیکھیے کہ کیا خوبصورت مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا کیا. پیارے چچا جان کا تذکرہ ہے تو پیاری گفتگو ابتدا میں کیوں نہیں ہوگی ماشاءاللہ. تو آئیے اس پیار کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیں لے کے چلیے اس پیار کی نگاہ کی جانب جو پیار کی نگاہ جناب عباس علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر مطلب بچپن میں ان کے پنگوڑے پہ پڑی تھی. تو وہ جو بچپن کا پورا نبوت کی نشانی کا معاملہ ہے وہ بتائیے. پھر جناب عباس علیہ السلام کی جو پیاری نگاہ تھی, اس نگاہ میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیار تھا ذرا وہ بھی بتائیے, اکرام تھا وہ بھی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے والدین بالخصوص ماں اور باپ جو ہیں ان کے بہن اور بھائیوں کو نسب کے اعتبار سے خاص فضیلت اور خاص شرف عطا کیا. جب ماں دنیا سے چلی جائے
تو ماں کا نیب البدل یا اس کا متبادل جو ہے وہ ماں کی بہن ہوتی ہے. ہم اکثر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خالہ کے لیے عمومی طور پر ماسی، تو یہ اصلاً ہے ماں سی. ماں سی، اچھا ماں سی، ٹھیک ہے جی. تو یعنی والدہ جیسا جو محبت الفت مودت جو ہے وہ خالہ ہی کی جانب سے ماسی ہی کی جانب سے ملتی ہے. اسی طرح سے جب والد بزرگوار ہوں اور ان کے جو بھائی ہیں یعنی جو چچا بنیں گے تایا بنیں گے، ان کا بھی اپنے بھائیوں کی اولادوں کے ساتھ ایک خاص تعلق انس اور شغف ہوتا ہے. ٹھیک. تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار ہیں، آپ کا جب وصال ہوا ہے تو اس سے پہلے ہی یہ سارے بھائیوں میں ایک طرح سے ایک چاند کی حیثیت اور مہتاب کی حیثیت رکھتے تھے. سبحان اللہ. صرف بھائیوں میں نہیں، پورا مکہ جناب عبداللہ سے جس محبت اور الفت کا اظہار کرتا ہے، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی. سبحان اللہ. لیکن آپ کے وصال کے بعد کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، اور پھر سارے چچاؤں کی اور سارے تایاؤں کی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت، یہ اس بات کا بین ثبوت تھا کہ جناب عبداللہ جیسے انہیں پیارے تھے ویسے ہی ان کے شہزادہ امام الانبیاء انہیں پیارے. آپ دیکھیں نا، جناب ابو طالب علیہ السلام کی محبت دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، جناب عباس کی محبت دیکھیں تو عقل دنگ، ہر جگہ محبت ہی محبت ہے. بالکل. اور یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کی سی محبت اور الفت ان کے چچاؤں اور تایاؤں کی جانب سے میسر آئی. جناب ابی طالب کے معاملات کو دیکھ لیجئے، حضرت حمزہ کی دوستی نما، جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دوستی نما وہ محبت اور الفت بھی سامنے دیکھیے. اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس الفت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. بالکل ٹھیک. حضرت عباس بن عبد المطلب اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عمر کا بھی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، محض 3 سال حضرت عباس حضور علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں. لیکن اس کے باوجود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حضرت عباس کو ایک باپ جیسا مقام اور مرتبہ ہی عطا کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کبھی بھتیجے کی حیثیت سے نہیں دیکھا ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد کے معاملات اور کیفیات کو جو کتب احادیث میں بیان کی جاتی ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے کی حیثیت سے حضور علیہ السلام کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے آقا اور اپنے امام کی حیثیت سے حضور علیہ السلام کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں. یہی وجہ اور یہی سبب ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات حضور کے ساتھ وہ محبت تھی جس میں عقیدت کا غلبہ تھا. محبت اور الفت اپنی جگہ اولاد کے ساتھ جو ہوتی ہے، لیکن اس اولاد کی عقیدت و محبت میں عقیدت کا جو غلبہ ہے محبت پر وہ زیادہ تھا. اچھا آپ دیکھیں، ایمان لانے سے قبل بھی یہی عقیدت تھی. جی، یہ اسی طرح سے رہی. آپ اس میں فرق کہیں نہیں تھا. احترام کا رشتہ ایک سلسلہ تعلق وہ رہا. جیسا قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ مستدرک میں امام حاکم نے اس روایت کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور اسناد صحیحہ کے ساتھ بیان کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان جناب عباس سے جب کوئی پوچھتا تھا، ظاہر سی بات ہے عمر کا فرق کم تھا نا، تو لوگوں کو بھی تجسس ہوتا ہے کہ باہمی ان کے درمیان کتنا فرق ہے عمر کا. تو جب ان سے دریافت کیا جاتا، ان سے پوچھا جاتا تھا تو آپ ایک ہی جواب دیا کرتے تھے. اس میں بھی اس محبت پر عقیدت کتنی زیادہ غالب ہے، احترام کتنا زیادہ غالب ہے. آپ یہی کہا کرتے کہ پیدا میں پہلے ہو گیا تھا لیکن بڑے تو امام الانبیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا پھر یہاں یہ دیکھیے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے ایمان لانے کی کیفیات کو جب بیان فرما رہے ہیں تو خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن یہ بات ذکر کر رہے ہیں، اور اسے دلائل النبوہ میں امام بہقی نے ذکر کیا. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو آپ کی نبوت کی نشانیوں کے بدلے میں ایمان کی دولت میسر آئی. یعنی میں جو ایمان میں داخل ہوا ہوں، میں جو آج مسلمان کہلا رہا ہوں، اس میں آپ کی نبوت کی نشانیاں یعنی معجزات کا دخل ہے. اللہ تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا ایسا معجزہ ہے کہ جس معجزے کو دیکھ کر آپ ایمان کی جانب متوجہ ہوئے. تو اس وقت حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نے جواب میں عرض کیا کہ آپ جب حلیمہ سعدیہ کے پاس ان کے قبیلہ میں موجود تھے تو مجھے آپ کی محبت آپ کی جانب کھینچ کر لے کر آئی، اور میں آپ سے ملنے کے لیے جب قبیلہ بنی سعد میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر کے آنگن میں آپ جھولے میں جلوہ افروز ہیں، اور 14ویں کی رات تھی. میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے
اور آپ انگلی کے اشارے کرتے تھے اور آسمان پر موجود چاند آپ کے انگلی کے اشارے سے دائیں اور بائیں ہو جائے. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مسکرا دیے, کہا کہ مجھے وہ واقعہ یاد تھا اور اسی واقعہ نے ہی مجھے ایمان کی دولت کی جانب متوجہ فرمایا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے کھیلتے تھے چاند سے, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا. وہ فرماتے ہیں نا کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا, اس لیے یہ سراپا نور تھے, وہ تھا کھلونا نور کا, اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. علامہ صاحب ذرا یہ بتلائیے, کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے صاحب پیارے چچا جان کی. اب آئیے ذرا یہ جو ہم بات کر رہے تھے ایمان لانے سے قبل کا موقع, یا وہ موقع کہ جو بیعت عقبہ کا موقع ہے, اس موقع پہ آپ دیکھیے عقیدت کتنی اپنی معراج پہ نظر آتی ہے, اور محبت کتنی معراج پہ نظر آتی ہے, کہ یعنی انصاریوں سے جس انداز سے بیعت عقبہ کے موقع پہ آپ نے پرجوش خطاب فرمایا, اور پھر مشیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا خوبصورت آپ نے اس ڈیزگنیشن کو نبھایا, جو مشورہ آپ نے سرکار علیہ السلام کو ہجرت کے حوالے سے دیا, وہ بتلائیے ذرا. پھر بات یہ ہے کہ خاص طور پہ جو فکر تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی, اس کے بارے میں بتائیے. اور غزوہ تبوک کے موقع پہ تو آپ نے کمال ہی کر دیا صاحب, شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا اشعار پڑھیں, بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. آج ہم جس مقدس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں, حضرت عباس بن عبد المطلب, یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بارش کے لیے دعا کرتے تھے, قحط میں بارش نہیں ہوتی تھی, عباس کا نام لیتے تھے, اللہ تعالیٰ قحط میں بارشیں عطا فرماتا تھا. اللہ اکبر. تو اندازہ کریں کہ صحابہ جن کے نام سے برکتیں اور قحط میں بارشیں حاصل کرتے ہیں, آج ہم بیٹھ کر یہاں اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کی کتنی برکتیں اور رفعتیں وہ محسوس ہو رہی ہیں اس پروگرام میں اس وقت ذکر کے دوران. بالکل بالکل بالکل. اچھا, بیعت عقبہ جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ اس میں جو عظیم الشان آپ نے خطبہ دیا ہے, تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ شیب ابی طالب سے اگر ہم لے کر چلیں کہ 790 میں شیب ابی طالب کا جو سخت مظالم ڈھانے والا جو دور ہے وہ شروع ہوتا ہے, جس میں بنو ہاشم کو محصور کر دیا جاتا ہے شیب ابی طالب کی گھاٹیوں کے اندر, اور 3 سال تک مسلسل سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے. اور ایسا بائیکاٹ ہوتا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ رزق کی اتنی قلت تھی کہ پتھر پیٹ پر بندھے ہوتے تھے اور درختوں کی جڑوں کو چبانے کی نوبت آ گئی تھی. اتنے سخت مراحل میں حضرت عباس کی حضور سے محبت دیکھیں کہ ابھی ایمان ظاہری طور پر نہیں لائے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی شیب ابی طالب میں اپنے حضور کے ساتھ اپنا مسکن بنا لیتے ہیں. اللہ چاہتے تو باہر رہ سکتے تھے بائیکاٹ کے بغیر, لیکن حضور کے ساتھ رہتے ہیں. یہ 3 سال کا سخت عرصہ. اس کے بعد جب 11 شریف آتا ہے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اوس و خزرج کے لوگ ہر سال مشرکین تھے, یہ حج کرنے آیا کرتے تھے. ان میں سے 6 لوگوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت اسلام کو قبول کر کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. 1290 میں 12 لوگ آئے اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حضور علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب مکے میں رہنا مسلمانوں کے لیے انتہائی دشوار ہو گیا ہے, اب ہمیں مدینے کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے کہ 12 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لی ہے. اور اس ہجرت کے لیے, اس اسلام کے نئے دور کے آغاز کے لیے آپ نے مشورہ کرنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ. قربان, میں قربان. اور نبی جو بھی کرتا ہے وہ وحی الہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھا کہ ہجرت کا مشورہ کرنا ہے تو حضرت عباس سے کرنا. آپ مشورہ کرتے ہیں تو کیسی زبردست آپ حکمت عملی حضرت عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی صرف 12 لوگوں نے بیعت کی ہے, مدینے کی بیس ابھی کمزور ہے, آپ ابھی مدینے نہ جائیں, اہل بیت میں سے کسی کو مدینے بھیج دیں, پہلے وہاں پہ بیس مضبوط ہو جائے, مدینے کے حالات معلوم ہو جائیں, اس کے بعد آپ جائیے گا. تو حضور نے مصعب بن عمیر کو بھیجا, شبیہ رسول. آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ کی تبلیغ اتنی اثر انداز ہوتی ہے کہ اوس و خزرج کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر لیتے ہیں, اور آپ کا پھر پورا قبیلہ 75 سے 80 لوگوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے. بنو اشل, اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیعت کرتا ہے. تو یہ ایک خوبصورت کہ 12 لوگوں کی بیس سے لے کر 75 لوگوں تک پہنچانا, یہ حضرت عباس
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم مشورے کے سبب تھا۔ اس کے بعد جب یہ 75 لوگ آتے ہیں بیعت عقبہ کے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطاب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خطاب فرماتے ہیں۔ سنائیے وہ جملے، اور وہ خطاب کیا ہے؟ آپ بڑے دبنگ انداز میں اور ایک دھمکی آمیز انداز میں ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم اوس و خجرت کے سردار ہو اور یہ میرا بھتیجا ہے جو مجھے مخلوقات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ان پر کوئی دسترس نہیں رکھتا ہے۔ اگر تم نے ان کو قبول کر لیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ تم ان پر دسترس رکھتے ہو، نہیں، تم میں سے کوئی ان پر دسترس نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی سوچ لینا کہ جب تم ہجرت کر کے حضور آپ کے پاس آئیں گے تو پورے عرب کے مشرکین تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی تو تم بیعت کر لو، جب حضور مدینہ شریف آ جائیں تو اس ڈر کی وجہ سے تم حضور کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو یہ یاد رکھنا اگر تم نے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا تو ہم تمہارے پھر دشمن ہو جائیں گے۔ یہ دھمکی آمیز انداز میں انہیں سمجھایا۔ ان کا کیا جواب تھا؟ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے ہی دیوانے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پر ایمان لائے اور ہم اپنی جانوں اور مالوں سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور پھر جواب میں یہ کہتے ہیں وہ انصاری صحابہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں محبت ہے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب مکے کے حالات ٹھیک ہوں گے تو حضور ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ارشاد فرماتے اور ان سے وعدہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر تمہارے گھروں کے درمیان ہوں گے، ہماری قبریں تمہاری قبروں کے درمیان ہوں گی، اور ہمارا معاہدہ انہی سے ہوگا جن سے تمہارا معاہدہ ہے، اور ہماری جنگیں بھی انہی سے ہوں گی جن سے تمہاری جنگیں۔ حضور کا ہمیشہ کے لیے جو مسکن مدینہ بنا ہے وہ انہی انصاری صحابہ کی تمنا پہ بنا ہے۔ وہ اشعار سنا دیجئے غزوہ تبوک والے، وہ تبوک والے اشعار 30,000 صحابہ کا مجمع ہے، 30,000 صحابہ رستے میں حضرت عباس حضور کے لیے نعتیہ اشعار لکھتے ہیں، اور آخر میں جب ایک پڑاؤ آتا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے نعت لکھی ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں سنا دوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے پیارے چچا آپ کا چہرہ سلامت رہے، سنائیے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ چند اشعار میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کیے گئے ہیں، یعنی آپ کی جتنی اصول ہیں وہ ساری پاک طہارت والی، ایمان والی، اور آپ کی جتنی نسلیں ہیں وہ ساری پاک طہارت والی ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس ولادت کی وجہ سے زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے آسمان چمک اٹھا۔ یہ 30,000 صحابہ کے درمیان آپ بلند آواز سے، اور آپ کی آواز میں اتنی بلندی تھی کہ وہ دور تک پہنچتی تھی، 30,000 صحابہ کے مجمع میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا نور اتنا روشن ہے کہ اس سے آسمان چمک اٹھتا ہے، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اسی نور کی روشنی میں سلامتی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، ہم اسی نور کی روشنی میں چلتے ہیں۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے خاندانوں سے عظمت والا مرتبہ میرے نبی کا ہے، سب سے بڑے جو خاندان ہیں ان میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ سب سے اعلیٰ تاجدار کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان جناب عباس بن عبد المطلب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ذرا علامہ صاحب ہمیں لے چلیے اب جناب عباس سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی، یعنی کن کی کنجی کی زبان مبارک سے جو ان کے فضائل بیان ہوتے تھے، ذرا وہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک دو چیزیں ہم اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ جس طرح ذکر کیا جا رہا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا تعلق اہل بیت سے اور خاندان رسالت سے ہے۔ اللہ کیا واقعہ ہے جی۔ ایک بات یہ ہے، دوسری بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو سپورٹ کرنے میں، آپ کا ساتھ دینے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ جیسے کہ ابھی قبلہ علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ کے درمیان جو آپ کی بات چیت سارا معاملہ ہے، تو یوں سمجھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں وہاں پر، لیکن ان کے جانے سے پہلے ذہنی طور پر وہاں کے لوگوں کو تیار کرنا، پورا ماحول بنانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت، یعنی حضور کی بارگاہ میں آپ کی خدمت ہی لی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب وہاں جا رہے ہیں تو وہاں کے انتظام و اہتمام کس طریقے سے ہونے چاہیے۔ آپ کے خطبے نے بنیادی طور پر مہمیز عطا کی ہے۔ جی بالکل، یعنی وہ ایک سمجھیے کہ انوائرمنٹ اور ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ اللہ کے رسول تشریف لائیں گے تو تمہارا کردار وہاں پہ کیا ہونا چاہیے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ
آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں سرنامہ کلام میں چچا اور بھتیجے کا ذکر کیا کہ یہ چچے اور بھتیجے کی محبت کی معراج ہے. میں اس بات کو یوں بیان کروں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو آپ کے فضائل و مناقب ہیں وہ کس انداز سے بیان فرمایا گیا اور کیا کیا بیان فرمایا گیا. ایک تو یہ ہے کہ جب شعب ابی طالب کا معاملہ ہے تو آپ کی چچی جان حضرت ام الفضل جو حضرت عباس کی زوجہ محترمہ وہ تشریف لاتی ہے تو حضور نے بیٹے کی بشارت عطا فرماتے ہیں. اور جب چچا آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جب عبداللہ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے گھٹی بھی عطا فرمائے اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی کہ میرے چچا داد بھائی کو یا اللہ قرآن کا علم عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو اچھا اب یہ معاملہ ہے کہ جب یہ خبر جو ہے انہوں نے جا کر اپنے شوہر حضرت عباس کو دی ہے تو جب وہ حضرت عباس تشریف لائے شعب ابی طالب میں تو آپ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ میں بیٹے کی بشارت دے کر مجھے خبر مل چکی ہے. حضور نے اپنے ساتھ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد فرمایا لوگوں ان جیسا کس کا چچا ہو تو چچا لے کر آؤ. اللہ اکبر. تو یہ جو جملے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عباس حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں اپنے مقام پر، لیکن حضور حضرت عباس سے کتنی محبت کرتے ہیں اس مقام کو سمجھنا ضروری ہے. واہ 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 سبحان اللہ، کیا اچھا جملہ ہے. یہ ایک ماحول بن گیا تو اب اس ماحول میں حضور نے جو فضائل آپ کے ارشاد فرمائے وہ ذرا سماعت کیجیے انہیں محبتوں کے ساتھ. حضور نے ارشاد فرمایا پہلی حدیث سے وہ کہ میں اللہ کا آخری نبی اور آپ خاتم المہاجرین. ٹھیک ہے. دوسری حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حضرات حسنین کریمین کے لیے ہم یہ روایت زیادہ بیان کرتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین. یہ روایت حضرت عباس کے لیے بھی ہے کہ عباس مجھ سے ہے میں حضرت عباس سے ہوں. سبحان اللہ. یہ محبت کا اظہار اہل بیت میں شامل کیا، اہل بیت میں شامل فرمایا آپ کو. ظاہر ہے کہ آپ اہل بیت گھر پہ گئے اور چادر سمیٹ کی جو آپ نے آگے میں انشاءاللہ روایت بیان کرتا ہوں. تیسری روایت مبارکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام مسند امام احمد میں ہے کہ فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی صلہ رحمی کرنے والے اسلام سے اچھا برتاؤ کرنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں فرمایا کہ جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اسے مجھے تکلیف پہنچائی. اللہ. اور کیونکہ آدمی کا چچا اس کے باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت فرمایا. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. لوگوں نے کہا کہ بعض لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو ہمارا چہرہ کھل جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے. بعد نے کہا کہ ہم ملتے ہیں ہمارا چہرہ جو ہے نہیں ہوتا. تو حضور جلال میں آئے فرمائے کہ اگر عباس سے ملاقات ہو اور چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشی نہ ہو فرمایا وہ بندہ اس وقت تک ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اس کے رسول اور میرے قرابت داروں سے میری وجہ سے محبت نہ کرے. اللہ. تو یہ روایت آپ اپنے ذہن کے اندر ضرور رکھیے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کس طریقے سے خاص فرمایا. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس کو دیکھا فرمایا اے میرے چچا. ابو الفضل آپ کی کنیت سے آپ کو مخاطب کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی رحمتیں عطا فرمائے گا آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیے بعض صحابہ کے لیے روایت ہے لیکن اسپیسیفک خاص حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے حضور کے ساتھ باہر گئے تو حضرت عباس سے حضور کی ملاقات ہوئی. یعنی آپ دیکھیں جب ملاقات ہے فضیلت بیان ہو رہی، جب ملاقات ہے کوئی بات ذکر کی جا رہی ہے. فرمایا میرے چچا میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ عرض کیا کہ کیوں نہیں میرے بھتیجے ضرور بتائیے. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کام یعنی جو حکومت و سلطنت کی ابتدا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد پر اس کو مکمل فرمائے گا. میں برکت کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا تھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میرے آنے تک گھر سے کوئی باہر نہ نکلے، نہ بچوں کا یہ کہ باہر نکلے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لے گئے تو حضور نے سب کو قریب کیا، اپنی چادریں مبارکہ ڈال دی گئی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ یہ میرے چچا ہے، میرے والد کے قائم مقام ہے، یہ سب میرے اہل بیت ہیں، ان سب کو آتش دوزخ سے ایسے ہی چھپا دے جیسے میں نے انہیں چادر میں چھپایا ہے. علماء فرماتے ہیں اس پر در و دیوار نے آمین آمین کی صداؤں کو بلند کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جب بدر کے اندر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہہ دیا تھا کہ یہ ایمان والے کیونکہ حضور مدینے میں ہیں ان کی طرف تلوار نہ اٹھے، ساری خبریں یہاں سے وہاں پہنچ رہی ہیں، ان کی طرف بدر کے میدان میں تلوار اٹھے نہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن وہ قیدیوں کے ساتھ آپ کو لایا گیا تو رسی باندھ دی گئی. تو جب درد کی آواز آئی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اٹھے فرمایا کہ نہیں میرے چچا کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دی جائے اور صرف چچا نہیں جتنے قیدی ہیں سب کی رسیوں کو. ہمارے ساتھ ملک کے معروف نوجوان شناخواں جناب حسان بن خورشید موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے. کتاب و شفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. گھبراہٹ دور کرنے کا وظیفہ بتلاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہو تو سورہ رات کی آیت نمبر 28 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں. انشاءاللہ ہر قسم کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں جس کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے. ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا، دوسری یہ کہ باطل سے پرہیز کرنا، اور تیسرا یہ کہ نیک کاموں کی ترویج کی کوشش کرنا. حضرت عباس پیارے
پیارے ام شاہ دو جہاں ابن عبد المطلب ہیں، ان کا اونچا ہے مقام، ابن عبد المطلب ہیں، ان کا اونچا ہے نشان، وہ وقار خاندان ہاشمی حق آشنا، وہ وقار خاندان ہاشمی حق آشنا، وہ سخی ابن سخی، وہ رہنمائے عاشقان، وہ سخی ابن سخی، وہ رہنمائے عاشقان، حضرت عباس پیارے ام شاہ دو جہاں، ان کو ایمان بھی ملا، نور بصیرت بھی ملا، ان کو ایمان بھی ملا، نور بصیرت بھی ملا، کر کے آقا سے محبت ہو گئے وہ جاوداں، کر کے آقا سے محبت ہو گئے وہ جاوداں، ساجد ان کو نسبت سرکار دو عالم ملی، ساجد ان کو نسبت سرکار دو عالم ملی، فلک عظمت پر ہوا ان کا ہے ترازو فشان، فلک عظمت پر ہوا ان کا ہے ترازو فشان، حضرت عباس پیارے ام شاہ دو جہاں، ابن عبد المطلب ہیں، ان کا اونچا ہے نشان، حضرت عباس پیارے